ذیابطیز، ڈائبٹیز یا شوگر کیا ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ناظرین، ذیابطیز تاحیات ساتھ رہنے والے ایک ایسی طبی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو لاحق ہوتی ہے اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا، اور اس کی پیچیدگی کی وجہ سے دل کے دورے، فالج، نابینا پن، گردے ناکارہ ہونے اور پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر چوتھا پاکستانی ذیابطیز یعنی شوگر کا شکار ہے؟ ذیابطیز ڈائبٹیز سے ہر سال 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی معذور ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میٹھی چیزیں واقعی آپ کے لیے نقصان دہ ہیں؟ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات۔ یہ تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 42 کروڑ 22 لاکھ افراد اس بیماری کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 40 سال پہلے کے مقابلے میں 4 گنا ہے۔ صرف پاکستان میں ہر سال ذیابطیز کے مرض کے باعث تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابطیز کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ذیابطیز پاکستان میں ہلاکتوں کی 8ویں بڑی وجہ ہے اور 2005 کے مقابلے میں اس سے متاثرہ افراد کی ہلاکتوں میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ ان خطرات کے باوجود ذیابطیز کا شکار کئی ایسے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی کئی معاملات میں بہتری لا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیابطیز کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ سامعین، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستے یعنی کاربوہائیڈریٹس کو شکر یعنی گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد لبلبے یعنی پنکریاس میں پیدا ہونے والا ہارمون انسولین ہمارے جسم کے خلیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے اس شکر کو جذب کریں۔ ذیابطیز تب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے شکر ہمارے جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیابطیز کی کتنی اقسام ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ ذیابطیز کی کئی اقسام ہیں۔ ٹائپ 1 ذیابطیز میں لبلبہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شکر خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدان یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید ایسا جینیاتی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے کہ لبلبے میں انسولین بنانے والے خلیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ذیابطیز کے مریضوں کا 10% ٹائپ 1 کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابطیز میں لبلبہ یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا یا جو بناتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی۔ ایسا عموماً درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم یہ مرض کم عمر کے زیادہ وزن والے افراد، سست طرز زندگی اپنانے والے اور کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصاً جنوبی ایشیائی افراد کو بھی لاحق ہوتا رہتا ہے۔ کچھ حاملہ خواتین کو دوران زچگی ذیابطیز ہو جاتی ہے جب ان کا جسم ان کے اور ان کے بچے کے لیے کافی انسولین نہیں بنا پاتا۔ مختلف مطالعوں کے مطابق 6 سے 16% خواتین کو دوران حمل ذیابطیز ہو جاتا ہے۔ انہیں ایسے میں غذا اور ورزش کے ذریعے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے ٹائپ 2 انسولین میں بدلنے سے روکا جا سکے۔ اب لوگوں کو خون سے گلوکوز کی بڑھتی ہوئی سطح کے بارے میں تشخیص کر کے انہیں ذیابطیز ہونے کے خطرے سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ ذیابطیز کی عمومی علامات کیا ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ پیاس لگنا، معمول سے زیادہ پیشاب آنا اور خصوصاً رات کے وقت، اور اسی طرح تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کا کم ہونا، دھندلی نظر، زخموں کا نہ بھرنا۔
ناظرین، برٹش نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق ٹائپ 1 ذیابیطس کی علامات بچپن یا جوانی میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کا شکار افراد 40 سے زائد عمر کے ہوتے ہیں اور یہ جنوبی ایشیائی افراد 25 سال کی عمر تک ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ والدین یا بہن بھائی میں سے کسی کو ذیابیطس ہونا اور ان کا وزن زیادہ ہونا یا وہ موٹاپے کا شکار ہونا اس میں سے زیادہ تر علامات ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد جنوبی ایشیائی ممالک کے لوگوں کی یا چینی باشندوں کی یا جزائر عرب الہند اور سیاہ فام افریقیوں کی بھی ہے۔ کیا میں ذیابیطس سے بچ سکتا ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی ہم ڈھونڈیں گے۔ ذیابیطس کا زیادہ تر انحصار جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل پر ہوتا ہے، لیکن آپ صحت مند غذا اور چست طرز زندگی سے اپنے خون میں شکر کو مناسب سطح پر رکھ سکتے ہیں۔ پراسس کیے گئے میٹھے کھانوں اور مشروبات سے پرہیز اور سفید روٹی یا پاستا کی جگہ خالص آٹے کا استعمال پہلا مرحلہ ہے۔ ریفائنڈ چینی اور اناج غذائیت کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے زیادہ وٹامن بھرپور نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر سفید آٹا، سفید روٹی، سفید چاول، سفید پاستا، بیکری کی اشیاء، سوڈا والے مشروبات، مٹھائیاں اور ناشتے کے میٹھے سیرل وغیرہ یہ وٹامن سے بھرپور نہیں ہوتے۔ صحت مند غذاؤں میں سبزیاں، پھل، بیج، اناج شامل ہیں۔ ان میں صحت مند تیل، میوے، اومیگا 3 والے مچھلی کے تیل بھی شامل ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے کھایا جائے اور بھوک مٹنے پر ہاتھ روک لیا جائے۔ جسمانی ورزش بھی خون میں شوگر کے تناسب کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ برطانیہ میں NHS تجویز کرتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2.5 گھنٹے اپنی ورزش یا تیز چہل قدمی یا سیڑھیاں چڑھنا بہت مفید ہے۔ سست روی چھوڑ کر ہفتے میں کم از کم 2.5 گھنٹے ورزش بہت ضروری ہے۔ جسم کا صحت مند حد تک وزن شوگر لیول کو کم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیجیے، یعنی آدھا یا 1 کلو ایک ہفتے میں۔ یہ بھی اہم ہے کہ آپ تمباکو نوشی نہ کریں اور اپنے کولیسٹرول لیول کو کم رکھیں تاکہ دل کے عارضے کا خطرہ کم ہو جائے۔ اب ذیابیطس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ خون میں شوگر کی زیادہ مقدار خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر خون کا جسم میں بہاؤ ٹھیک نہ ہو تو یہ ان اعضاء تک نہیں پہنچ پاتا جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اعصاب کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درد اور احساس ختم ہو جاتا ہے، بینائی جا سکتی ہے اور پیروں میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کا مرض نابینا پن، گردوں کی ناکارہ ہونے، دل کے دورے، فالج اور پاؤں کٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سن 2016 میں ایک اندازے کے مطابق 16 لاکھ افراد براہ راست ڈائبٹیز کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 1980 میں ذیابیطس کا شکار افراد کی تعداد 10 کروڑ اور 80 لاکھ تھی، جو 2014 میں بڑھ کر 42 کروڑ اور 22 لاکھ ہو گئی۔ 1980 میں دنیا بھر کے 18 سے زائد عمر کے بالغ افراد کا 5% ذیابیطس کا شکار تھے، جبکہ سن 2014 میں یہ تعداد 8.5% تک جا پہنچی۔ ذیابیطس کی بین الاقوامی فاؤنڈیشن کے اندازوں کے مطابق اس کیفیت کا شکار 80% بالغ افراد درمیانی عمر کے ہیں۔ ان کا تعلق کم آمدنی والے ممالک میں سے ہے اور جہاں کھانے پینے کی عادات تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس کا ذمہ دار غربت اور سستے پروسیسڈ کھانوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ ورزش کرنی ہے، ہمیں اپنے کھانوں میں اعتدال رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی صحت کے لیے ورزش اور یوگا اور مختلف ایسی ایکسرسائزز کے لیے ٹائم نکالنا ہے جس سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے
کہ یہ آرٹیکل آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔